بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اہم فیصلہ جو 8 ججز پر مشتمل ہے، جس میں یہ قرار دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ انتخابات جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ ضروری نہیں ہیں کسی بھی جمہوریت کے لیے اور پارلیمانی جو نظام حکومت ہے اس کے لیے۔ جب 8 ججز کا یہ فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے کسی بھی صورت میں انٹرا پارٹی انتخابات کسی سیاسی جماعت کے لیے کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو بلے کا نشان ہے وہ صرف انٹرا پارٹی انتخابات کی وجہ سے وہ واپس لے لیا گیا، اور وہ بھی انتخابات سے چند دن پہلے۔ تو 8 پہلے میں نے آپ کو 11 رکنی بینچ کا فیصلہ جو بے نظیر بھٹو کیس تھا، اور اب راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس ہے، وہ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ نے قرار دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں انٹر پارٹی انتخابات کوئی لازم و ملزوم چیز نہیں ہے، کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو جماعت کا سمبل ختم ہو جائے گا یا جماعت ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس مظاہر نقوی، ریٹائرڈ جج جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے مستعفی جج جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی درخواست تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے 3 رکنی بینچ کی جانب سے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہے، اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہیں۔ یہ بینچ ہے اور اس بینچ میں اہم ترین سماعت تھی 8 جنوری کو، اور مظاہر نقوی صاحب نے، اور میرے خیال میں یہ فیصلہ تھا اور عدالت کی جانب سے جو سرد مہری تھی اس بنیاد پر جو مظاہر نقوی نے اگلا فیصلہ لیا اور انہوں نے مستعفی ہو گئے تھے۔ عدالت میں یہ سول پٹیشن ہے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی جج سپریم کورٹ آف پاکستان، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 43 and 44 آف دی 2023 ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن گجرانوالہ تھرو اٹس پریزیڈنٹ مسٹر پرویز عابد ہرل، اور ایک پٹیشن تھی میاں داؤد ایڈوکیٹ کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 46/23۔ تو یہ بیسیکلی یہ 4 درخواستیں تھیں، 2 مظاہر نقوی کی تھیں، ایک ڈسٹرکٹ بار گجرانوالہ کی جانب سے تھی اور ایک درخواست تھی میاں داؤد کی جانب سے ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ اور اس میں جو محمد مختوم علی خان، سعد ممتاز ہاشمی یہ وکیل تھے ان کی جانب سے جو مظاہر نقوی کی طرف سے، جبکہ انور منصور خان یہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے اور عمران خان کے دور میں یہ اٹارنی جنرل بھی تھے، یہ وکیل تھے، اور پرویز عابد ہرل پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن یہ گجرانوالہ بار ایسوسیشن کی جانب سے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو درخواست تھی ملک جاوید اقبال اس میں پیش ہوئے، اور دوسری جانب جو کانسٹیٹیوشن نمبر پٹیشن نمبر تھی وہ ان پرسن تھے جو میاں داؤد کی۔ عدالت کی جانب سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا یہ 7 صفحات پر مشتمل ہے، اور عدالت نے فرمایا کہ یہ اپرووڈ فار رپورٹنگ ہے، اس کو اپرووڈ فار رپورٹنگ بھی قرار دیا۔ اس میں ایسا کون سا نقطہ تھا؟ یہ بیسیکلی وہ فیصلہ تھا جس میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی ابھی اسٹے آرڈر نہیں دیا جا سکتا۔ مظاہر نقوی نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ مجھے اسٹے آرڈر دیا جائے، اور میری درخواست کو جب تک میری درخواست پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک سپریم جوڈیشل کونسل کو روکا جائے کہ وہ میرے خلاف کارروائی نہ کرے۔ اس پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ اس وقت اس صورتحال میں آپ کی جو درخواست ہے اس پر اسٹے آرڈر جاری نہیں کیا جا سکتا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ نہیں روکی جا سکتی، جس پر پھر 11 جنوری کو ان کی سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی تھی، اور 10 جنوری کو وہ مستعفی ہو گئے تھے، اور پھر وہ 11 جنوری والی 15 فروری کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی تھی، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھلے وہ مستعفی ہو گئے ہیں لیکن ان کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں جو امین الدین خان کے بینچ نے، ایک تو امین الدین خان بینچ پر اعتراض اٹھایا تھا مختوم علی خان نے جو وکیل تھے مظاہر نقوی کے۔ مختوم علی خان صاحب نے کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں یہ کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ جب اعجاز الاحسن صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ یہ جو بینچ بنا ہے یہ بینچ درست طریقے سے نہیں بنا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون تھا اس کے مطابق نہیں بنا، تو اس وجہ سے ایک تو اس کو بینچ کو کالعدم قرار دیا جائے اور نیا بینچ اس میں فارمیشن آف نیو بینچ کی جائے۔
وہ اعتراض تھا، پہلی جو تاریخ تھی جس میں سماعت ہوئی تو اس بنیاد پہ ان کو ریلیف نہ ملا کہ جی آپ نے چونکہ اعتراض کیا ہے بینچ پہ تو نئے بینچ اویلیبل نہیں ہیں، چھٹیاں ہیں، تو 8 جنوری کے لیے تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔ جب 8 جنوری کو سماعت ہوئی تو مظاہر نقوی کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے اس بینچ پر اعتراض واپس لے لیا۔ اب عدالت نے کہا کہ چونکہ بینچ پہ اعتراض واپس لے لیا گیا ہے تو پہلے صرف فیڈریشن آف پاکستان کو اس میں فریق بنایا گیا ہے، تو جو گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن ہے اس کے جو صدر کی جانب سے ایک ریفرنس دائر ہوا ہے اور ایک میاں داؤد کی جانب سے، اور یہ دونوں ان کے پیچھے آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کا سارا کرتا دھرتا تھے، تو انہوں نے جو ریفرنس دائر کیے ہیں تو ان کی جو کارروائی ہے جب تک آپ ان کو بطور رسپونڈنٹ اس میں فریق نہیں بنائیں گے، چونکہ آپ نے الزام لگایا ہے کہ آپ کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بدنیتی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اور یہ جو پلیئرز سامنے آئے ہیں ریفرنس میں اور یہ جو وکلا سامنے آئے ہیں یہ سارے کے سارے وہ وکلا ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آئین اور قانون کے ساتھ، یا ان کا کوئی لینا دینا سپریم کورٹ آف پاکستان میں احتساب کے حوالے سے نہیں ہے، یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ لوگ ہیں اور ان کے پیچھے کوئی اور ہے، یہ پراکسی ہیں کسی کی۔ تو آپ کے یہ جو الزامات ہیں تو ہم تب تک آپ کا چونکہ سب سے بڑا الزام بدنیتی کا ہے تو ہم تب تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے یا اسٹے آرڈر جاری نہیں کر سکتے جب تک ہم ان فریقین کو سنیں گے نہیں۔ ان فریقین کو سنیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بدنیتی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو مرحلہ ہے اس مرحلے پر ہم یہ ریلیف نہیں دے سکتے، اسٹے آرڈر جاری نہیں کر سکتے، آپ پہلے امینڈڈ پٹیشن فائل کریں، مرمہ جو پٹیشن ہے وہ فائل کریں، اور اس کے بعد عدالت کی جانب سے جو آخری پیراگراف ہے، ایک افتخار چودھری فیصلے کی فوٹو کاپی دی مخدوم علی خان نے، تو اس پر عدالت نے کہا کہ یہ جو فوٹو کاپی دی گئی افتخار چودھری کیس کی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو معطل کیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ریلیونٹ ہے، یہ اس کیس سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نہ قاضی فیاض عیسیٰ کیس اس سے ریلیونٹ ہے، نہ افتخار چودھری کیس اس سے ریلیونٹ ہے، چونکہ وہ مظاہر نقوی کو فائدہ دے رہے تھے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کے فیصلے تھے۔ تو عدالت نے کہا جی کہ جو فوٹو اسٹیٹ کاپی آف دی آرڈر سائٹڈ از ناٹ اپلیکیبل ٹو دا فیکٹس آف دس کیس. In these circumstances, the prayer for stay of proceedings before the Supreme Judicial Council against the petitioner in CP number 43 and 44 is not tenable at this stage. کہ اس مرحلے پر وہ قابل سماعت نہیں ہے اور اس مرحلے پر ہم سٹے آرڈر جاری نہیں کر سکتے. amended petitions be filed کہ مظاہر نقوی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرمہ پٹیشن میں amended petitions فائل کریں, اس میں ان لوگوں کو فریق بنائیں, اور پھر اس کے بعد when the needful is done, جب یہ سارا ہو جائے, آفس ٹو فکس دا میٹرز فار ہیئرنگ دیئر آفٹر, اس کے بعد پھر آفس کو حکم دیا جاتا ہے کہ جی اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے. تو یہ مظاہر نقوی کا, اب چونکہ مظاہر نقوی مستعفی ہو چکے ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو اگلے دنوں میں ہوئی انہوں نے اس میں بھی ان کے وکلا بھی پیش نہ ہوئے اور مظاہر نقوی بھی پیش نہ ہوئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 5 رکنی بینچ کا کہ جب کوئی جج استعفیٰ دے دے تو استعفے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ اوپر ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل نیچے ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو مبینہ توہین کی اور انہوں نے کارروائی کو آگے بڑھایا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے بے نظیر بھٹو کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فرمایا تھا کہ کسی شخص کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی جو شخص کوئی بھی ایسا شخص اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی اور اس کی پارٹی کی رجسٹریشن ہے وہ منسوخ نہیں کی جا سکتی صرف انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے, اور اس پر کسی کا سمبل واپس نہیں لیا جا سکتا. وہ بے نظیر بھٹو کیس میں 11 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. اب یہ جو دوسرا فیصلہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, یہ پی ایل ڈی ہے 2015 سپریم کورٹ 401. یہ 8 رکنی بینچ ہے اور اس میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب تھے. یہ 21ویں ترمیم سے متعلق کیس تھا اور اس میں عدالت کی جانب سے یہ جو آرمی عدالتوں سے متعلق اور یہ سارا پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 راولپنڈی جو پنڈی بار ایسوسی ایشن کیس تھا. اس میں جو درخواست گزار تھے پٹیشنر تھی وہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن تھی, ان کی جانب سے درخواست تھی, اور یہ پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ اور پیج ہے جی 401. اس میں جو پیراگراف نمبر 117 ہے اس ججمنٹ کا, اس میں کیا کہا گیا ہے. اب میں آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے فیصلے کا پیراگراف نمبر 117 پڑھنے جا رہا ہوں, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 8 رکنی بینچ کیا کہہ رہا ہے اور 3 رکنی بینچ نے کیا فیصلہ دیا ہے بلے کے نشان سے متعلق جو معزز قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بینچ تھا.
With regard to the withdrawal of the restrictions on the terms of the Prime Minister and the necessity to hold the intra-party election by the political parties, it to say that both the aforesaid provisions did not form part of the Constitution. اب اس میں ہوا یہ تھا کہ 21ویں ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ جو وزیر اعظم ہے وہ جو ریسٹرکشن لگائی گئی تھی کہ ایک سے زائد دفعہ وزیر اعظم نہیں تین سے زائد دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اور دوسری ریسٹرکشن تھی انٹرا پارٹی انتخابات جو نہیں کروائے گا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کی جو پارٹی ہے اس کو فارغ کر دیا جائے گا. With regard to the withdrawal of the restrictions on the terms of the Prime Minister and the necessity to hold intra-party election by the political parties, suffice it to say that both the aforesaid provision did not form part of the Constitution as originally framed, thereby diluting their relevance of determining the silent features of the Constitution. انہوں نے کہا کہ جب آئین پاکستان بنا تھا، جیسے آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا تھا کہ جب آئین بنا تھا تو اس آئین میں کہیں آرٹیکل 62(1)(f) نہیں تھا جو بعد میں 85 میں ضیاء الحق کے دور میں امینڈمنٹ ہوئی تھی. تو قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا تھا کہ جو اوریجنل آئین تھا 1973 کی پارلیمنٹ کا وہ یہ نہیں تھا، اس میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. اس میں بھی 2015 کی سپریم کورٹ ججمنٹ میں بھی کہا گیا کہ ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، ایسی کوئی جو معاملہ ہے وہ نہیں تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی، اور نہ ہی ایسی کوئی ریسٹرکشن تھی کہ جی جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ 4تھی دفعہ نہیں بن سکتا. ایون ادروائز ان اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، یہ اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ کا فیصلہ کہہ رہا ہے جو اکثریتی فیصلہ تھا. ایون ادروائز ان اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، جو ہمارے ملک میں 2 طرح کے نظام ہوتے ہیں، ایک صدارتی نظام ہوتا ہے اور ایک پارلیمانی نظام ہوتا ہے. پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اور صدارتی نظام جس کی بات کی جاتی ہے جیسے امریکہ میں ہے وہ صدارتی نظام ہے، برطانیہ میں وہ پارلیمانی نظام ہے. تو ہم پارلیمانی نظام ہے، ہمارا جو آئین ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی بات کرتا ہے. تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، اب آپ سنتے جائیں، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے انٹر پارٹی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے یا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ایک پارٹی کا سمبل لے لیا، جس پر سپریم کورٹ نے کہا 11 رکنی بینچ نے کہ الیکشن کمیشن سمبل نہیں لے سکتا بے نظیر بھٹو کیس میں. وہاں پر 8 رکنی بینچ کہہ رہا ہے PLD 2015 سپریم کورٹ 401 پیج میں پنڈی بار ایسوسیشن کے کیس میں، ایون ادروائز in a parliamentary form of government usually no restriction on the number of tenures of the prime minister is imposed and کہ جی جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اس میں کہیں بھی جو نمبر ہے وزیر اعظم کا اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، چونکہ یہ بعد میں امینڈمنٹ کر کے جو انہوں نے 3 دفعہ کی ریسٹرکشن لگا دی تھی کہ صرف 3 دفعہ ہی ہو سکتا ہے، جس کو پھر بعد میں 21ویں ترمیم میں ختم کر دیا تھا. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جو پارلیمانی نظام میں حکومت ہے اس میں عام طور پر وزیر اعظم کے ٹینیور کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ کتنی بار وزیر اعظم بن سکتا ہے. اینڈ دی ہولڈنگ آف انٹرا پارٹی الیکشنز از ناٹ اے سائن کوآ نون فار اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ، اور نہ ہی جمہوری سیٹ اپ کے لیے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ کوئی لازم و ملزوم ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جو پرنسپل ہے لاء کا، جو مختلف جو ہمارے جورسٹ تھے ان کی جانب سے ریل ڈاؤن کیا گیا کہ جی دی ہولڈنگ آف انٹر پارٹی الیکشنز، جو الیکشن ہے انٹر پارٹی الیکشنز ان کو کروانا یہ ضروری نہیں ہے سائن کوآ نون، کہ یہ کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے پارلیمانی سیٹ اپ میں. سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ کہہ رہا ہے، میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ایون ادروائز ان اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یوزلی نو ریسٹرکشن آن دی نمبر آف ٹینیور آف دی پرائم منسٹر از امپوزڈ اینڈ دی ہولڈنگ آف دی انٹرا پارٹی الیکشن از ناٹ اے سائن کوآ نون، کہ نہ ہی وہ فار ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے انٹر پارٹی الیکشن کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کی 8 رکنی بینچ کی اکثریتی فیصلہ کہہ رہا ہے کہ جی انٹر پارٹی الیکشن جمہوری سیٹ اپ کے لیے کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے، اور آپ نے صرف ان میں انٹر پارٹی الیکشن ہوا اس میں ارریگولیرٹیز کی وجہ سے انتخابات سے چند دن پہلے ایک پارٹی سے انتخابی نشان لے لیا. تو پھر یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہاں جائے گی جو کہہ رہی ہے کہ جمہوری سیٹ اپ میں جیسے پاکستان ہے جہاں پر انٹر پارٹی الیکشنز لازم و ملزوم نہیں ہیں، یہ آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے. اور یہاں انٹر پارٹی انتخابات ہو گئے اور اس میں ارریگولیرٹیز کی بنیاد پر آپ نے ایک پورے کا پورا جو الیکشن ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.